اور اللہ رب العزت کی حکمتیں جو ہیں وہ بڑی شاندار ہیں. مالک جو کرتا ہے وہ درست کرتا ہے. وہ ہر زمانہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. اللہ رب العزت نے جہاں رکھا اس کا بے انتہا شکر ہے. اور اس بات کا شکر کیسے ادا کر سکیں کہ ہم آج کے دور میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. ہاں، حسرت دیدار جو ہے وہ تو ہمیشہ سے رہی، ہر مومن کے دل میں رہی. اور کسی نے کیا کہا کہ جذبہ حسرت دیدار جو تڑ پاتا ہے، مجھے اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے. آ جاتا ہے گر سہون بھی کبھی جنت کا خیال، تیرا کوچا تیرا مسکن مجھے یاد آتا ہے. روتا ہے کوئی بھر آتی ہیں میری آنکھیں، لگتا ہے اس کو بھی مدینہ یاد آتا ہے. اور نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی لکھواتا ہے. ناظرین اکرام، بڑا خوبصورت ایک ماحول یہاں پر سجا ہوا ہے. اللہ رب العزت اسے قائم و دائم فرمائے رکھے. علامہ صاحب یہاں پر تشریف فرمائے. اور میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے جو ہمیں پاک دین اور عظیم ترین دین عنایت فرمایا اور ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا تعلیمات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ ہمیں چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے رویہ رکھنا ہے اور اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے؟ اس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ہمیں اپنا تعلق خدا سے جوڑنے کے بارے میں اصول دیے، بلکہ ہمیں اپنی عائلی زندگی اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ بھی اپنا تعلق ہر مسلمان سے بہتر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. یاد رکھیے، حقوق العباد وہ عمل ہے جس کی بنیاد پہ انسان کو کامیابیاں اور رب قدوس کی طرف سے رضا کے نوشتے حاصل ہوتے ہیں. اگر ایک شخص عبادت میں کتنا ہی مستقیم ہو اور اس کے شر سے اگر کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، تو پھر وہ بارگاہ الہی سے کبھی بھی کامل طور پر مقام قرب حاصل نہیں کر سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاتون کا ذکر کیا گیا. عرض کیا گیا پیارے آقا اس کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، اس کے صدقات بہت سے زیادہ ہیں. یعنی یہ عمل تو اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں. سرکار فرماتے ہی فی النار، وہ تو جہنم کی طرف جانے والی ہے. اور ایک اور خاتون کا ذکر کیا گیا جس کی عبادتیں مناسب ہی تھیں، جس کے صدقات و خیرات اتنے زیادہ نہ تھے، لیکن عرض کیا پیارے آقا اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہیں. فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت کی طرف جانے والی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے. سرکار نے پوچھا مل مفلس، بتاؤ غریب کون ہے؟ عرض کی پیارے آقا جس کے پاس پیسے نہیں، درہم و دینار نہیں، وہ غریب ہے؟ سرکار فرماتے نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت سی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، بہت سا عمل لے کے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس نے کسی کا حق مارا ہوگا. اب جس بندے کا اس نے حق مارا، یعنی حقوق العباد کو پورا نہ کیا، وہ لوگ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا اللہ ہمارا حق ہمیں دلوائیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادات اٹھا کر ان لوگوں کو دے گا، یہاں تک کہ اس نے جو عمل کیے باوجود کرنے کے اس کے پاس ایک عمل بھی باقی نہ بچے گا. اور سرکار فرماتے ہیں ابھی بھی حق باقی ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے اس کو جہنم کی طرف منتقل کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ جہاں ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت، یہ سب عمل کر رہے ہیں، وہاں ہم نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں دینی، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، ہمارے قدم گناہ کی طرف نہ اٹھیں، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں خدا کی خشیت اور تقوی ہو. یاد رکھیے انسان کا بنیادی مقصد دنیا میں آنے کا اپنی ذات کی معرفت ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. من عرف نفسا فقد عرف ربا، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی حقیقت کی بات ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ کس قدر مثالی ہیں کہ اگر ہم ان پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ تو ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے.